ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے، اور آج ہے 18واں روزہ، اور یہ نیکیوں کے دن، یہ بہار کا موسم تقریباً اپنے اختتام کی جانب ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس مزید 2 روزے اور 1 عشرہ موجود ہے کہ جس میں ہم اپنی بہت ساری جو غلطیاں ہیں، جو اس ماہ مبارک میں جو کام ہم نہیں کر سکے اب تک، اس کا تقریباً تھوڑا سا ٹائم موجود ہے، تقریباً نصف سے تھوڑا کم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے اور اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ روزوں کی کیا اہمیت، کیا افادیت ہے! یقیناً روحانی فوائد بھی بہت ہیں، طبی فوائد بھی بہت ہیں، بس فوائد ہی فوائد ہیں۔ ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ حافظ محمد انس صدیقی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جن سے ہم روزے کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو سنیں گے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ مصروفیات بس یہی ہے کہ آپ نے دعوت دی، میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ فریڈم ٹی وی کے تمام جو بھی نمائندگان ہیں ان کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں دعوت دی یہاں پہ، اور باقی مصروفیات پڑھائی ہیں، اسٹڈیز یا پھر دیگر کام چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روزے کے حوالے سے جیسا کہ میں نے بھی آغاز میں ایک حدیث مبارکہ پیش کی کہ روزہ جو ہے وہ ہماری شفاعت کرے گا، کیا فوائد ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کچھ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر کیے گئے، بالکل، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صحیح۔ تو روزہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک بہترین شے ہے، جسے ہم مطلب انگلش میں ہم فاسٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ روزہ رکھنے سے روحانی آپ کی ایک وجود میں روحانی طور پہ آپ کو ایک آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو مریض ہوں اور جو سفر میں ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں ایام میں وہ روزہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی کی ہے۔ اور آگے ایک اور آیت میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی بتائی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اور بھی آیتوں میں جیسے کہ تھوڑی سی اور ایک اور آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ تم میں سے جو کوئی بھی اگر استطاع مطلب اس کی ہمت نہ ہو نا تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، مسکینوں کو طعام جو ہے فدیہ دے سکتا ہے، جو بھی اس کی رقم اسٹیٹ طے کرتی ہے وہ آپ دے دے، جو ہمت اور نہیں رکھتا استطاعت رکھنے کی۔ اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ بیمار ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ مینشن کیا ہے کہ جس کی ہمت نہ ہو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ صحیح۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور یعنی آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اللہ رب العزت نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بے شک۔ تو روزے کے کتنے طبی فوائد ہیں۔ آج کل اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی، تو اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ویٹ لوز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویٹ لاس کے لیے جو ہے وہ کافی کہا جاتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے دین میں تو کتنے سالوں پہلے جو ہے وہ یہ روزے کا جو طریقہ ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو اسی طرح سے جسم کی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی دی ہے اتنی پیاری سی، تو یقیناً اس کی زکوٰۃ تو پھر بنتی ہے نا۔ تو روزے رکھا کیجیے۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ہمیں اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے اس سال رمضان کی جو ہے وہ مبارک ساعتیں نصیب کی، اور ہمیں صحت کے ساتھ ہمیں یہ رمضان عطا کیا کہ ہم
اس کے روزے رکھ سکیں. تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہی بات ہے. اور روزہ کہتے ہیں کہ ایک ڈھال ہے, کہا جاتا ہے نا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اس چیز سے کہ برائیوں سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائک اگر ہم عام روٹین کی بات کریں تو ہم جو ہے وہ عام دنوں میں غلط بیانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو روزے کے بعد ایک شیلڈ سی آ جاتی ہے, ایک ڈھال سی بن جاتی ہے کہ نہیں اب یہ نہیں کرنا بھائی ہمارا روزہ ہے. بالکل حدیث مبارکہ میں اس کا ایک ذکر بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے, جیسا کہ آپ نے کہا, جو جہنم سے بچاتی ہے, جو مطلب جنت میں انسان کو ڈالتی ہے. اور روزے داروں کے لیے تو اتنی خوش نصیبی ہے جس کو یہ موقع مل جائے کہ آپ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دا ڈے آف ججمنٹ, حشر کے دن ایک اسپیشل ڈور اوپن ہوگا, باب الریان جسے کہتے ہیں, تو وہ روزے داروں کے لیے ہوگا. اور جب روزے دار انٹر ہو جائیں گے تو بند کر دیا جائے گا, اور مقصد صرف اس میں سے روزے دار انٹر ہو سکتا ہے. اور روزہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ ہے, جیسے ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے ہی وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جلال کی قسم, مطلب یہ اس کا مورل خلاصہ یہ ہے اس حدیث کا کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ روزے کے فضائل ہیں, اتنے انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. اور حافظ محمد انس صدیقی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام میں روزے کے حوالے سے کچھ احادیث پیش کی اور روزے کی افادیت کے بارے میں گفتگو ہوئی آج آپ سے. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ, اور انشاءاللہ ضرور آپ سے کوئی اور نشست بھی رکھیں گے, آپ سے مزید کچھ سیکھیں گے. اسی بات کے ساتھ ہی ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک ٹوٹکا ہم شامل کرنا چاہیں گے, اور آلوؤں کا ذکر کروں گی. تو آلوؤں کا ذکر, جو پوٹیٹوز ہیں, فرینچ فرائز یا کوئی بھی چیز, تو ہمارے ذہن میں آلوؤں کا نام سنتے ہی ایک جو ہے وہ آتا ہے ذہن میں کہ اس سے موٹاپا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک ریسرچ آئی ہے کہ جو پوٹیٹوز ہیں, جو آلو کا استعمال ہے, یہ آپ کو ڈپریشن سے بھی دور کر دیتا ہے. تو کبھی اللہ نہ کرے اگر آپ کسی انزائٹی میں ہیں, کسی ڈپریشن میں ہیں, تو آپ جو ہے وہ اگر تھوڑے سے نہیں کہ معمولی مقدار میں اگر آپ آلو کھا لیں تو یہ آپ کے ڈپریشن کو دور بھگا سکتا ہے. پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بڑھنا چاہیں گے, اپنے مہمان ثنا خان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنا چاہیں گے. دیکھتے رہیے فریڈم نیوز ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ود عروج ناز نظامی. جی جناب, ہماری اس ٹرانسمیشن کے اس حصے میں مہمان ثنا خان موجود ہیں, سید حور حسین, ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم حور, کیسے مزاج ہیں, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ دل الفتح سرکار میں بسانے کے لیے. کیا بات ہے, بسم اللہ کیجیے گا. فتح سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں کی غربت, کیا بات پہ لوٹانے کے لیے ہے, اور پیغام سناتی ہے یہ تدبیر, پیغام سناتی ہے یہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. آقا عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. اور غنیمتی گھر کے تو کیسے رنگ مغرور, غنیمتی گھر کے تو کیسے رنگ مغرور,
جب ہم کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، ہاں جب ہم کا کرم سارے زمانے کے لیے گئے، اور سربے جو بلاوا نہیں آیا کہیں دل سے، یہ تیری طلب غور بڑھانے کے لیے ہے، ہاں دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان کی غربت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید حور حسین، بہت پیارا کلام پیش کر رہے تھے آپ، کہیں سے باقاعدہ تربیت حاصل کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سید حور حسین، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے، ضرور آپ سے اور مزید نعتیں سنیں گے۔ صحیح مسلم میں درج حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فجر کی 2 سنتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ سحری کے وقت جو ہے وہ باقاعدگی سے فجر کی جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے، تہجد کا بھی اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سارا سال تہجد پڑھنے والا اور فجر کی جو یہ 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، ان کو پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی ذوق رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سے، فریڈم نیوز سے عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔